کیا چیز کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نے دی تھی، پیدا کر لیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پارسی موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی۔ موت کیا چیز ہے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نے دی تھی، پیدا کر لیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں، نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب کو۔ موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے، وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں۔ تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، ہن اتے اللہ تے ہیٹ اسرائیل، اسا کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ سو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ سو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق،
مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے. بس جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں. پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. سناٹا. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے. اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے گا. جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا. بچوں دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں. اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا ہے سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا عراۃً، ننگے، حفاۃً، ننگے پاؤں، حاسراً، ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معشر کی طرف چلیں گے. آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے. باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی. وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا اسے تو حالی تک اذان نہیں دیتی. سو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے. لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو. او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر لے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے. اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا. جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے. جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے. اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو. ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا. تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے سے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے اور نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے.
تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے. تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا وہ. تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں سے پیپر، دیکھو میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا جی، دیکھو. تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد اور کہیں گا او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا. تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی. سچ بول، آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں. پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہے؟ پہلی قوم پہ 2 نمازیں فرض تھی، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اور سفر میں عادی ہو جاتی ہے. رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہی، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے. یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے. باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھ. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورت فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اما جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے. آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو لاتے ان کے روے. آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر. اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد. اس دن دیکھنا اپنے نبی کی شان، جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور دروازے بند ہوں گے. ارے بھائی جنت کے اوپر تو آگے دروازے ہی بند ہیں، کیسے کریں؟ تو جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، غصہ، حسد ختم، پیٹ سے پخانہ پیشاب ختم. اور دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرہ حسین و جمیل، داڑھی غائب. جنت میں داڑھی نہیں ہے، یہاں ہے. یہاں نہ رکھی تو آگے رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو کیا کرو گی؟ سب سے الگ الگ نظر آؤ گی. امرد بچہ 15-16 سال والا چہرہ، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے سوائے سر کے، یہ اور ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشے کی طرح. اتنے بیچارے ہمارے بھائی ہیں وہ کرتا اتار تو ہی شرماتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے گھاس اندر ہو گئی ہوئی ہے، گھاس ہی گھاس ہے. وہ بیچارے شرم کے مارے کرتا ہی نہیں اتارتے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی موج ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ بالکل صاف جسم ہو جائے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم آئے گا، نہ بیماری آئے گی. اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کہیں گے یار جنت میں کیسے جائیں؟ اب اپنے نبی کی شان دیکھنا. کہیں گے چلو حضرت آدم سے بات کرتے ہیں، ہمارے ابا ہیں تو ابا جان کے پاس جائیں گے، وہ کھلوائیں گے. بس سارے امتیں آدم سے لے کر ہماری امت تک سارے یا رسول اللہ یا نبی اللہ تھک گئے، دروازہ تو کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو. جیسے کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے کہتے میں کروں گا، فخر سے کہتا میں کروں گا. آپ کہیں گے آپ نے کہا آپ فرمائیں گے میں کروں گا، انا لہو، یہ میرا ہی کام ہے. پھر آپ سجدہ کریں گے، اللہ آپ کو تعریف سکھائے گا. پھر اللہ کی آواز آئے گی ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا، سر اٹھا سوال کر سفارش کر، ہر چیز پوری ہوگی. تو ہمارے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول. اللہ فرمائیں گے حرام ہے نبیوں پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، جاؤ اوپننگ کرو. یہ نہیں کرتے یہ جو وہ کینچی سے کاٹتے ہیں ربن، کوئی نیا مال ہوتا ہے، نئی دکان ہوتی، تو وہ جو ربن ہے نا وہ میرے نبی نے کاٹنا ہے. تو آپ کے لیے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اس سواری کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کو، اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ کوئی ڈرائیور آئے گا. تو جب وہ نبی کا ڈرائیور اس دن اس موقع پر بہت بڑا آنر، تو سارے ایسے دیکھیں گے پہلے کون ہے بھائی، دیکھو بھائی کون ہے بھائی، کون ہے بھائی. تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلاؤ اور یہ رسی اسے پکڑاؤ. تو حضرت بلال وہ رسی پکڑیں گے
اور جنت کے دروازے پر جا کر میرے نبی ایسے کریں گے، اس کو قا کہتے ہیں، وہاں کا مسئلہ تو کچھ اور ہے، میں نے صرف لفظ کی پکچر بنائی ہے۔ اندر سے آواز آئے گی، کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا، اور وہ دروازہ کھولے گا کون؟ جنت کا جی ایم، آج کی لینگویج میں جنت کا سی او رضوان فرشتہ ہے، اس کا نام ہے رضوان، وہ کھولے گا، کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک آپ نہ آئیں میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا، پھر آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، اور ایمان والی عورتوں کو مردوں سے پہلے اللہ جنت کے مقامات پر جا کے پہنچا دے گا کہ جنت کے روپ میں اور جنت کے میک اپ میں اپنے خامدوں کا استقبال کرو۔ تو ہر آدمی، اب آپ کے یہاں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں نا، ابھی آپ جائیں گے تو اپنی گاڑی کو ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے کسی غلط گاڑی کو بھی آپ چابی لگا دیں تو اندھیرے میں پتہ نہ چلے۔ آج آپ پہلی دفعہ جنت کی سواریاں دیکھ رہے ہیں، اور کتنی جنتی ہیں، اربوں جنتی ہیں، ان کی سواریاں کھڑی ہیں، آپ خود بخود اپنی سواری کے پاس پہنچ جائیں گے، اور آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا، آپ اسے پہچانیں گے، وہ آپ کو بٹھائے گا، اس کے پر ہوں گے، وہ آپ کو لے کے اڑے گا، تو ایک جگہ پہلا اسٹیشن آئے گا، تو وہاں وہ آپ کی سواری کو اتارے گا، تو سامنے ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، تو جلدی سے اترنے لگے گا، وہ کہیں گے کدھر کہا یار یہ اتنی سونی لڑکیاں میں جاتا ہوں ملتا ہوں، وہ کہیں گے یہ تیری ہیں لیکن تیرا اس سے بھی اوپر درجہ ہے، پھر اس کو سوار کرائیں گے، پھر اس کی پرواز ہوگی، آگے ایک جگہ جا کر اسے اتاریں گے، تو آگے سونے کا محل ہوگا، اور اس کی حوریں پہلے سے بھی حسین ہوں گی، تو پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، مجھے چھوڑ دو، وہ کہیں گے جلدی نہ کر، یہ سب تیرا ہی کھاتا ہے، سب تیرا ہی کھاتا ہے، فکر نہ کر، لیکن ابھی تیرا مقام اور آگے ہے۔ پھر اس کو لے کر تیسری جگہ پر جائیں گے تو یاقوت کا محل ہوگا، اور اس کی ہر چیز وہ جنت الفردوس ہوگی، تو اس میں جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، اور سب سے آگے اس کی بیوی کھڑی ہوگی وینڈا والی، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے اب نظر آ رہی ہے، نہ تم ایسے ہوگے جیسے اب نظر آ رہے ہو، اللہ اپنے نور یہ جو میک اپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے، تھوڑا سا پسینہ آئے تو بس ختم ہو گیا، اس لیے بیچاری وہ ٹیشو پیپر ساتھ رکھتی ہیں، ایسے کرتی رہتی ہیں کہ کہیں وہ اندر سے کالا رنگ نہ نظر آ جائے۔ تو وہاں اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اپنا نور ڈالے گا آپ کے چہرے پر، آپ کے حوروں کے چہرے پر، اور آپ کی بیوی کے چہرے پر، اور آپ پر جو نور ڈالے گا وہ حوروں کے نور سے زیادہ پاورفل ہوگا۔ تو ایک جنت کی بیوی، ایک دنیا کی بیوی جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70 دفعہ نہیں، 70 ٹائم نہیں، 70,000 ٹائم زیادہ خوبصورت۔ اور وہ جو حور ہے اس کا میں تھوڑا بتاتا ہوں، تو پھر اپنی بیوی کا اندازہ لگانا کہ اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، جنت کی حور کی ہائٹ 130 فٹ، اور وہ مٹی سے نہیں بنی، وہ یہاں سے یہ ہے انگوٹھا، اس سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے ہے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے ہے، سینے سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے، اور اس کے 130 فٹ لمبے ہی بال ہیں، اور جب وہ یوں کرتی ہے سر کو اور اس کے بال ایسے ایسے ہوتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، اور صرف یہ فنگر ٹپ وہ سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ کو آسمان سے نیچے کر دے تو بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اپنے دوپٹے کو ایسے لہرا دے آسمان سے تو سوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی، اور جب وہ مسکرا کے دیکھتی ہے تو اس کے دانتوں سے نور کی چمک اور نغمے نکلتے ہیں، اور جب وہ اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے، ون سٹیپ میں 1,00,000 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے، اس کے حسن کے نخرے اور اس کے چلنے کا انداز، یہاں
وہ چلنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، وہاں میرا رب نے ان کو سکھایا. ایک سٹیپ اٹھائے گی تو 1,00,000 قسم کے نخرے ہوں گے. جب وہ دیکھے گا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا. سب سے آخری جنتی جب جنت سے نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولے گا پردہ اور اس اپنی بیوی کو دیکھے گا، یہ سب سے چھوٹا سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم جنت کتنی بڑی ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. اس دنیا سے 10 گنا بڑی. جب اس کو دیکھے گا تو ایسے ہی دیکھتا رہ جائے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے. کتنی دیر دیکھنے میں لگیں گے؟ 40 سال. صرف دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے 40 سال. پھر آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، اب میرے پاس نہیں آئیں گے. وہ کہے گا تو کون ہے؟ اس نے جنت میں کالے کالے، دوزخ میں کالے کالے فرشتے دیکھے، اب وہ حور دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ تو کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں. کہا ہائے ہائے میں نے دیر کیوں لگائی. جمپ لگائے گا اور بھاگا بھاگا جا کر ایسے اس کو حق کرے گا. کتنی دیر؟ 70 سال. 70 ایئر، 70 سال ایسے لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا. پاکستان میں ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، جیسے یہ سامنے سفید داڑھی والے بیٹھے، ایسے ہی ایک بابا بیٹھا تھا. تو جب میں نے یہ بیان کیا تو کہنے لگا مولانا صاحب آگے بھی کچھ ہوگا کہ صرف یہی ہوگا؟ اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اور کس لیے بنائی؟ ایک خامد اور بیوی کے ملنے کو، اس پہ جو اللہ نے ان کو جو اس کی وہ لذت محسوس کروائے گا. ایک مرد اور عورت، ایک حور اور خامد، اور ایک جوڑے کی لذت کو پوری انسانی نسل پہ تقسیم کرو تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اللہ نے کہا زنا نہ کر، آجا میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ نظام کیا ہوا ہے. تو زنا بھی کرے اور جنت میں مانگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس کی جنت، اس کی بیوی حوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ آ کر اس سے ملے گی اور 4 باتیں کرے گی. انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب. انا الراضی فلا اسخط ابدا، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ خوشی ہوگی. کیم شو مجمع ہر وقت ہوگا، کیم شو مجمع 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 ہر وقت مجمع ہوگا. کبھی بھی اس سے آگے گجراتی مجھے آتی نہیں ہے. تو انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب. انا الراضی فلا اسخط، میں راضی کبھی لڑائی نہیں. انا الخالد فلا اموت، میں ہمیشہ زندہ کبھی موت نہیں. انا الناعم فلا ابأس، میں ہمیشہ جوان کبھی بڑھاپا نہیں. انا المقیم فلا ارحل، ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، کبھی لڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ مر کے کہیں جاؤں گی. طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، یہ سب لوگ اپنی سواریوں پر جنت کے مقامات پر جا کر بیٹھیں گے اور چاروں طرف سے ان کے لیے نوکر سلامن سلاما سلامن سلاما کی آواز لگائیں گے. سلام سلام سلام. یہ جنت کا پروٹوکول دیکھنا، یہ تو یہاں کا پروٹوکول، جس کو پروٹوکول دیتے ہیں نا اسے کوئی گولی ٹھوک دیتے ہیں. تو وہاں سلامن سلاما، وہ بڑے خوش ہوں گے، یار ہمیں دیکھو اتنے لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نوکروں کا سلام ختم ہوگا تو فرشتے آ جائیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. ارے بھائی تم فرشتے ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ بما صبرتم، جو وینڈا میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کا سلام ہے. فنعم عقبی الدار، یہ ہے وہ گھر جسے تم چھوڑ کے اب نہیں جاؤ گے. یہاں بڑے بڑے گھر بھی بنا لو. میں ہر جگہ بیان میں نے کہا، میں 91 میں سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ جماعت میں آیا تھا. تو اس وقت یہ کڈنیپنگ بھی نہیں تھی اور یہ بدامنی بھی نہیں تھی. تو وہ ڈربن میں ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت. اس کا یہ لہجہ مجھے آج بھی یاد، ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت. میں نے کہا یار ایک کام کرو، میں بھی آ جاتا ہوں پاکستان چھوڑ کے، لیکن ایک معاہدہ، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، پھر میں ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، کیونکہ جنت میں تو موت کوئی نہیں. تو یا تو یہ کہو کہ یہاں مرنا بھی نہیں ہے. میں نے کہا مرنا تو ہے. کہا میں نے کہا پھر پاکستان ہی ٹھیک ہے، وہیں قبر بن جائے. جنت ہے، جنت، وہ میرے رب نے گھر بنایا ہے. نہ نیند ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ تھکن ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے. پوری
जन्नत में एक छोटा बैग भी नहीं है, हर वक्त अल्लाह की तरफ से बारिश हो रही, बारिश हो रही। तो फरिश्ते सलाम करके जब जाएंगे तो एकदम दरवाजा खुलेगा जो मेरे नबी के लिए खोला था मेराज पर, और अल्लाह हम सब के सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। अंदाजा लगा सकते हो उस मजे का, जब अल्लाह कहेगा तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। हर रज़ीतुम, राजी हो? बड़े राजी। और मेरे नबी ने फरमाया एक एक मर्द औरत से अल्लाह नाम लेकर पूछेगा क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। फिर अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हें जन्नत से बड़ी चीज दे दूं? या अल्लाह जन्नत से बड़ी क्या हो सकती? कहा जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूं, जाओ मजे करो। तो जन्नती क्या कहेंगे, या अल्लाह वेंडा में हमें नमाजें तो पढ़ी पर टक्करें ही मारी, हमें पता ही नहीं था तू इतना खूबसूरत है, आज इजाजत तो दे कि हम एक सजदा तुझे देख के करें, एक सजदा, पूरे 2 रकात नहीं, एक सजदा तुम्हें देख के करें। तो अल्लाह फरमाएंगे तुम दुनिया में मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा रब था, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी, अब तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारा मेजबान हूं, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता, मेहमान को इज्जत दी जाती है, खिलाए पिलाए। हम जो यहाँ आए हमारी जमात, तो हमें फिक्र है कि हमने रोटी कहां से खानी, हमें पता बंडा वाले खिलाएंगे कि हम उनके मेहमान हैं। तो मेरा रब कहेगा मैं मेजबान हूं, तुम मेहमान हो, जाओ खाओ पियो मौज करो, कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, बस मजामा रहो, मजामा, हर वक्त मजामा रहोगे, और नो एंड। क्या अजीब बात है यार, चूंकि हमारा कंप्यूटर अनलिमिटेड को सोच नहीं सकता ना, लिमिटेड है, कभी भी नहीं मरेंगे, हैं, कभी भी नहीं मरे। कभी कभी मैं जन्नत चूंकि बयान करता रहता हूं तो अल्लाह मुझे ख्यालों में भी आती रहती है, तो 2 दफा देखी भी है। जन्नत के हूर मैंने अभी बयान किए ना, अल्लाह की कसम जो मैंने ख्वाब में देखी है मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मैं वो बयान करता हूं जो मैंने किताब में पढ़ा है, जो अल्लाह ने मुझे दिखाया है। हो उसके लिए मेरे पास अल्फाज कोई नहीं है। जिंदगी तो है ही मौत के बाद, क्या रैंड 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 के पीछे रनवे बन रहे हो।